مکہ سے متعلق ابراہیم کی دعا، اللہ و آخرت پر ایمان، اس سے انکار کا نتیجہ، ابراہیم کا بیت اللہ تعمیر کرنا اور دعا کرنا، اس سے کیا مراد ہے، یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سلام علیکم ناظرین، جن آیتوں کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 126 اور 127۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا مل جائے اور اس سے کہے کہ ارے میاں، تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، اور میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اس لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی موجود ہوگی تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی اور فسق و فجور کے جو ٹیڑھے راستے بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے گا تو اس کی دو چار باتیں سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 126۔ میرے پاس اس وقت محمد حنیف صاحب کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ اور جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو پھل اور میوے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑے عرصے فائدے اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اس کو بے بسی کے ساتھ جہنم کے عذاب میں ڈال دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین دیکھیں، اس ترجمے کی روح سے تو سارے کا سارا الزام اللہ پر آ جاتا ہے کہ وہ اللہ بیٹھے بٹھائے جس کو چاہتا ہے میوے عطا فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پھر تھوڑے سے میوے دے کے پھر جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، اے رب بنا دے ہذا بلدن، اس بلدیہ کو، یعنی اس رہنے والی جگہ کو، ہذا بلدن آمنا، اس بلدیہ کو امن والا بنا دے، ورزق اہلہ، اور نشنما دے ان کی اہلیت والوں کو، من الثمرات، فوائد دینے سے، من آمن منہم باللہ، جو مانتا ہے ان میں سے اللہ کو، والیوم الاخر، اور آخری دورانیے کو، قال ومن کفر، کہا جو انکار کیا، فامتعہ، پس اس کا نظریہ قلیلا، تھوڑا ہے، ثم اضطرہ، پھر وہ اضطرار میں آ جاتا ہے، الی عذاب النار، جلنے کی سزا کی طرف، وبئس المصیر، اور برا ہے پلٹنے کا ٹھکانہ۔ تو اس آیت میں جو واضح ہدایت ہے، اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے نشنما دینے والے، اس بلدیہ کو امن والا بنا دے اور فوائد میں سے اس کی اہلیت والوں کو سامان نشنما دے، کیونکہ جو اس کی اہلیت والا ہوگا نا، کیونکہ وہ اس کے مطابق عمل جو کر رہا ہوگا اس کو ہی فوائد ملیں گے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کو پھل لا کے دے رہا ہے۔ ثمرات کہتے ہیں فوائد کو، تو ان میں سے جو بھی اللہ کو اور اس کے اگلے دورانیے کو مان لے، تو جو اس کو مانتے ہوئے اس کی اہلیت اختیار کرے، اس کو رب کی طرف سے سامان نشنما ملے گا اور اس کا جو بلدیہ ہے جہاں وہ رہ رہا ہے وہ امن والا ہو جائے گا۔ تو آگے جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ متاع کہتے ہیں نظریے کو، انہوں نے تو وہ متاع کو جمع پونجی کر دیا ہے، تو یہاں نفع کی بات نہیں ہے، یعنی ان کا جو نظریہ وہ بہت تھوڑا ہے، وہ نظریہ جس کو موت نہیں
ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. باقی انسان کے جتنے بھی نظریات ہیں ان کو موت ہے. انسان جتنا بھی بہترین نظریہ بنائے نا اس میں کوئی نہ کوئی جھول آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں غلطی آ ہی جاتی ہے. اس لیے اس کو وہ فوائد وہ ثمرات نہیں ملتے جو اللہ کے دیے ہوئے نظریے سے آ رہے ہیں. تو اس لیے کہا کہ جو انکار کرے نا اس کا نظریہ تھوڑا ہے, اور اس کا جو نظریہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ اس کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا, اور یہ پلٹنے کا برا ٹھکانہ ہے. ناظرین, اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے نظام ربوبیت اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو احکامات الہیہ کے ذریعے پرامن رہیں اور مکافات عمل کے وقت بھی امن پائیں, ان کو ان کے اعمال کے ثمرات عطا فرما. ناظرین, اس میں ہاذا بلدہ یہ بستی آیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بستی کون سی ہے جس کے لیے اس میں اشارہ قریب آیا ہے. دراصل یہ بستی ان لوگوں کی بستی ہے جو ابراہیم کی تعلیم پر چلتے تھے, اور اس میں جو مسیر آیا ہے مادہ سواد یہ رے معنی ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں منتقل ہونا. عذاب النار قرآن کی اصطلاح ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 میں اس کی وضاحت موجود ہے. ملاحظہ فرمائیں, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو, اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تو اپنی نعمت کے ذریعے تم کو بھائی بھائی بنا دیا, اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو تم کو اس آگ سے بچا لیا. اسی وجہ سے اللہ اپنے احکام واضح کر دیتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو. یہ کون سی آگ تھی؟ یہ آپس کی دشمنی کی آگ تھی. ناظرین, اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آ رہا ہے نا, اس کو سمجھیں کہ دعا ہوتی کیا چیز ہے. یہ دعا وہ آپ کے اندر جو آرزویں ہوتی ہیں, جو تمنا ہوتی ہیں نا, وہ آپ کے لبوں پہ آ جاتی ہیں کہ ایسا ہو جائے, اور اس کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ صرف دعا کر دی اور بیٹھ گئے, بلکہ انہوں نے اسٹرگل کی, کوشش کی. جو ان کی تمنا تھی اس کو انہوں نے پریکٹیکل کر کے پورا کرنے کی کوشش کی. جیسے آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کافروں کو نیست و نابود کر دے. کیا کافر نیست و نابود ہو رہے ہیں؟ او بھائی, اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. پھر جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں نا, پھر آپ ان کا ہاتھ روک سکتے ہیں. مذہب نے تو دیکھیں یہ ایسا تصور دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی نبی تھے جب وہ دعا کرتے تھے فوراً ان کی دعا اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا تھا. بیٹھے بٹھائے انہیں وہ ان کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو جاتی تھی. تو وہ پھر آگے سے پھر اولیاء کرام کی طرف بھی یہ چیز منسوب کر دیتے ہیں کہ ولی جو ہیں وہ دعا کر دیتے ہیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں, بیڑے جو ہیں وہ پار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو دعا کا کنسپٹ سمجھ آ جانا چاہیے. تو جب ابراہیم سلام علیہ نے بھی جب قرآن کی روح سے جب اس شہر کو امن والا بنایا تو پھر وہ بنا. اسی طریقے سے ہسٹری کی روح سے دیکھیں تو محمد سلام علیہ کے دور میں بھی انہوں نے قرآن کی روح سے جب ایک نظام بنایا تو وہ امن والا شہر بنا. اور آخر میں دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ وبئس المصیر, کہ وہ جو ہے نا بہت برا ٹھکانہ ہے. اس دنیا میں تو موقع ہے کہ آپ پلٹ آتے ہیں جب, تو پھر آپ واپس آ جاتے ہیں, اپنی پرانی روش چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہاں پر پھر وہ پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. جب تک زندگی ہے مہلت کا وقفہ ہے. اور آگے آیت نمبر 127, اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرما, تو ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ, اور جب وہ رفعت دے رہا تھا یا جب وہ بلند کرتا ہے. کون؟ ابراہیم القواعد من البیت, ابراہیم قواعد الکتاب سے. تو الکتاب سے قواعد لے کے جب ابراہیم انہیں بلند کر رہا تھا. وَإِسماعیل, اور اس سے خوب اچھا سننے والے بھی. تو پھر اس نے کہا کہ ربنا تقبل منا, کہ اے ہمارے رب ہمارا جو عمل ہے وہ تیرے سامنے آ گیا کہ ہم کس طریقے سے تیرے دیو جو بیت ہے اس سے قانون اکٹھا کر رہے ہیں اور انہیں کو بلند کر رہے ہیں عمل کر کے. تو البیت سے جو قواعد لے گا نا, دلیل سے بات کرنے والا بھی اور غور سے سننے والا بھی. اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے انکا انت السمیع العلیم, بے شک تو ہی علم سے سننے والا ہے. جب اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے تو اس کے اوپر جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو اس کے پھر نتائج بھی ساتھ ساتھ آپ کو ملتے جائیں گے.
नाज़रीन, इस आयत में लफ्ज कवायद आया है जो कायदा की जमा है। लफ्ज कायदा मारूफ है जिसके मायने असूल और ज़ाब्ते के होते हैं। इसके मायने इमारत की बुनियाद करके मुमलिकत इलाहिया के इदारों को एक इबादतगाह का मफहूम बना दिया गया। और लफ्ज रफा मुख्तसर अर्ज है कि रफा के मायने किसी के सामने किसी चीज या हुक्म को पेश करना या रिफत बख्शना है। और जब इब्राहिम और इस्माइल अहकामात इलाहिया से कायद को पेश करते हुए कह रहे थे कि परवरदिगार निज़ाम रुबूबियत हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू बरबनाए इल्म सुनने वाला है। अब देखें, इसमें भी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो दुआ का जिक्र आ रहा है। अब देखें, दुआ जो होती है ना, वो इंसान के अंदर जो तमन्नाएं होती हैं, जो आरजुएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए इंसानों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। पहले अंबिया ने भी की और आज हमें भी वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर वो हमारी जो दुआएं हैं, जो तमन्नाएं वो पूरी होंगी। अब देखें, इस आयत के आखिर में जो आ रहा है ना कि अस-समीउल अलीम, ये अल्लाह ताला का कानून मुकफ़ात है कि आप जैसा भी अमल करेंगे ना, उस अमल का नतीजा भी उसी तरह मुरतब होता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला का कानून मुकफ़ात ऐसा है कि अल्लाह ताला देख लेता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो अल्लाह ताला कह देता है कि उसका अच्छा नतीजा मुरतब हो, तो उसका अच्छा नतीजा मुरतब हो जाता है। अगर आप बुरा कोई काम करना शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह ताला कह देता है कि आप इस बुरे काम के बुरे नताइज भी मुरतब होना शुरू हों, तो वो शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला अस्समीउल अलीम है, यानी वो इल्म से सुनने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।